ہم لوگ سوچتے ہیں انجینئر لوگ بہت اچھے نوٹ کماتے ہیں، انجینئر سمجھتے ہیں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، یہ دین کی بات ہے۔ تو انہوں نے جو بات مجھے بتائی، راستے میں کہنے لگے مولانا صاحب علم تو علم دین ہے۔ میں نے کہا آپ تو انجینئر ہیں، یہ علم دین کی اہمیت آپ کے دل میں کیسے پیدا ہو گئی؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ بہت نیک پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ بھی سیدہ تھی، تو کہتی تھی کہ بیٹا عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ تو میرے دماغ میں انجینئرنگ ایک گھسا، تو میں اپنی اماں سے کہتا کہ نہیں مجھے تو انجینئر بننا۔ تو اماں ہماری بہت سمجھاتی تھی نہیں بیٹا عالم بن جاؤ، اور میں یہ کہتا تھا نہیں مجھے انجینئر بننا۔ تو کہنے لگے کہ تم ابھی بچے ہو، سمجھ نہیں پا رہے ہو، دنیا والوں کے چکر میں تم ہو۔ ارے یہ دنیا والے اگر چپراسی کی تنخواہ دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے تو سب چپراسی ہو جائیں، تمہیں معلوم نہیں پیسے۔ آج آپ غور کر لیجئے، اچھے اچھے گھرانے کے لوگ صفائی کرنے کے لیے درخواست دیتے، نالی صاف کرنے کے لیے۔ کیوں؟ پیسہ، تنخواہ ملے، گورنمنٹی ہو۔ نالی صاف کرنا پہلے کوئی پیسہ دے کے بھی تیار نہیں ہوتا، اب پیسے کے لیے ہم اس کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب والدہ ہماری سمجھاتی تھی اصل تو علم دین ہے، بقیہ سب علم دنیا کا۔ یہ بچے بہت قابل مبارکباد ہیں، ان کے اساتذہ بہت قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے ان کو جاہل سے آج حافظ قرآن بنا دیا۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقریر کرتے ہیں لوگ وہی دین کا کام سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ سب تو اب کاروبار ہو گئی ہے ہم لوگوں کی طرف۔ اصل وہ ہے جو عالم اور حافظ بناتے ہیں، آپ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہو، یہ ہمارے اساتذہ کرام نہ ہو، تو ہمیں رمضان کی تراویح کے لیے حافظ کہاں سے ملیں گے؟ مصلوں کے امامت کے لیے امام کہاں سے ملیں گے؟ تقریر کرنے کے لیے مقرر کہاں سے ملیں گے؟ دعا تعویذ کے لیے بھی موعظ کہاں سے ملیں گے؟ پڑھے لکھے پیر کہاں سے ملیں گے؟ یہ سب درسگاہوں سے۔ اس لیے اپنے مدرسوں کو، اپنی درسگاہوں کو آپ نہ بھولا کریں، اس کی اہمیت سمجھیں، اور اس میں پڑھانے والے، پڑھنے والے بچے، اساتذہ کی ہم سب لوگوں پر یہ فریضہ ہے کہ عزت کریں، ان کی اہمیت سمجھیں۔ یہ بچے جانتے ہیں اتنی آسانی سے حافظ نہیں ہوتے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان کے ماں باپ تو ہوں گے نا جلسے میں، ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ یہ سب بچے کہاں کے ہیں؟ کانپور ہی کے ہیں؟ تب تو ہوں گے ان کے ماں باپ۔ یہ بچے آج جو اتنے شریف آپ کو نظر آ رہے ہیں،
اتنے شریف یہ مدرسے میں نہیں رہتے. ان کو شریف بنانے والے یہی اسٹیج پہ جو بیٹھے ہیں علماء کرام حفاظ ہیں. ان کے استاذ ہیں کون ہیں؟ کنہوں نے کس نے پڑھایا؟ آپ نے پڑھا؟ بیٹھیے آپ آرام سے. ان کو تو ہار پہنایا ہی نہیں ان کے استاذ کو. مجھے لا کے بلا وجہ پہنا دیا. میں نے کیا کیا؟ اصل تو ان کے استاذ نے کیا. تو ہار پھول پہنانے کا حق آج ان کے استاذ کو تھا جن کو آپ بھول گئے. ارے کہنے پہ تو پھر مزہ نہیں ہے جب پہلے ہی پہنا دیں کہ یہ ہمارے بچوں کے استاذ ہیں. ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کے استاذ کی قدر کریں. ہارون رشید جیسے بادشاہ بڑے جاہو جلال والے اپنے بیٹے کو امام کسائی کے وہاں داخل کیا پڑھنے. امین یا مامون کو. پہلے کے بادشاہ اپنے بچوں کو عالم بناتے تھے اور اس لیے عالم بناتے تھے کہ اس کو بادشاہت کرنی ہے تو اگر عالم نہیں رہے گا یہ تو خیر و شر کے درمیان تمیز نہیں کرتا. عالم امام کسائی کے وہاں ہارون رشید نے داخل کیا کہ حضرت یہ آپ کا خادم ہے. کبھی سوچئے گا بھی نہیں کہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے. اب آپ کی درسگاہ میں آپ کا شاگرد ہے, آپ کا خادم ہے. اس کو پڑھائیے گا, اس کو ادب سکھائیے گا. یہ مت سوچئے گا یہ شہزادہ ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, ایک طالب علم ہے, اس کی حیثیت سے, اسی کے اعتبار سے آپ کو اس کے ساتھ پیش آنا ہے تاکہ وہ کچھ سیکھ کے جائے یہاں سے. ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو ایک عالم کے پاس رکھ کے یہ عرض کرتا ہے کہ اس کو عالم بنائیے, سمجھدار بنائیے, باادب بنائیے. تو داخلہ کرا کے چلے گئے. پھر خیال آیا کچھ دنوں کے بعد چلیں دیکھیں حضرت نے کیا سمجھایا بیٹے کو, کیا سکھایا. چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں. تو ہارون رشید آئے امام کسائی کے وہاں اس وقت جب مغرب کے وقت امام کسائی وضو کرتے اور وضو کیسے کر رہے تھے؟ ہارون رشید کا بیٹا اپنے استاذ کو وضو کرا رہا تھا. بیٹا استاذ کے پیر پہ پانی ڈال رہا تھا اور استاذ اپنا پیر اپنے ہاتھ سے دھل رہا. ہمارا بیٹا اگر اتنا مؤدب ہو جائے تو ہم تو خوش ہو جائیں گے. چلو بھائی کچھ ادب آیا کہ اپنے استاذ کو وضو کرا رہا, اچھی بات ہے, کچھ سیکھ گیا, ہم خوش ہو جائیں گے. ہارون رشید خوش نہیں ہوئے. پیچھے سے ایک تماچا اپنے بیٹے کو رسید کیا اور جب چہرہ گھمایا اس نے دیکھا باپ, تو ہارون رشید نے کہا نادان, تم کو اسی لیے بھیجا, اللہ نے 2 ہاتھ تمہیں کس لیے دیے؟ صرف تم پانی ڈالو, ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے استاذ کا پیر دھلو, تب بھی ان کا حق نہیں ادا ہوگا جو تمہارے ساتھ انہوں نے احسان کیا. یہ کون ادب سکھا رہا ہے؟ یہ بادشاہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے اور سکھانے والے اساتذہ کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ سمجھاتے تھے جو تخت پہ بیٹھنے والے.